अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आजकल की दौर में जिस तरह की फूड्स और लाइफस्टाइल हम लोगों ने अपना लिए हैं, तो हम लोग को ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी हैं जो कि है तो रिकवरेबल, लेकिन उनके लिए कुछ टेक केयर की ज़रूरत होती है। दिन ब दिन नए शादीशुदा जोड़ों में औलाद ना होने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके हस्बैंड में स्पर्म का काउंट लो है या ज़ीरो है तो उसको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, उसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं और उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि आपके जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, आपके पैदाइशी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हैं और ये देखते हैं कि कोई आपकी सर्जरी तो नहीं हुई जो कि अफेक्ट करे आपकी फर्टिलिटी को। उसके बाद वो आपका एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री को लिख देते हैं। उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट देते हैं। पहला टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस का। इस टेस्ट को करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आपके जो सीमन है उसको लिया जाता है। आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं। वहाँ पे आपका सैंपल लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो कितने हैं, मतलब पर ml कितने हैं। अगर तो वो कम हो तो फिर आपको बता दिया जाता है, अगर वो शेप में खराब हो तो भी आपको बता दिया जाता है, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो दिखे तो वो भी आपको बता दी जाती है, जैसे कि आपको इन्फेक्शन वगैरह दिख सकती है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं नजर आते। इस प्रॉब्लम को एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। इस टेस्ट के अलावा भी कुछ टेस्ट आपको बताए जाते हैं जो कि आप अगर करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम किस वजह से है। सेकेंड टेस्ट होता है स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड का। इसमें आपके स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें आपके टेस्टिकल्स को देखा जाता है कि उसकी शेप या उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे ये मालूम हो जाता है कि आपके जो स्क्रोटम है वो कितना हेल्दी है और उसकी शेप या उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है या नहीं है। तीसरा टेस्ट आपके हार्मोन्स का किया जाता है। इसमें टेस्टिकल से निकलने वाले हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है। अगर इनकी मिकदार इतनी कम हो कि वो आपका जो स्पर्म का काउंट है उस पर अफेक्टेड हो तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन जब हार्मोन की टेस्टिंग है वो जरूरी होती है। इसके बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसमें पोस्ट एजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस कहा जाता है जिसको। इसमें आपका एजैकुलेशन के बाद, यानी कि जब आपके मौत को डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद आपके यूरिन का सैंपल लेकर उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसके अंदर स्पर्म तो मौजूद नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि स्पर्म सही रास्ते की जगह वो यूरिन में वापस आ जाते हैं और इस तरह से स्पर्म काउंट भी खराब हो जाता है और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती। इसके बाद आपके जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में कोई क्रोमोसोमल मसला तो नहीं है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम का मसला, या कोई इनहेरिटेड सिंड्रोम तो नहीं है जो कि आपका स्पर्म काउंट के ऊपर अफेक्ट करे। इसके बाद एक टेस्ट होता है टेस्टिकुलर बायोप्सी। इसमें ये किया जाता है कि आपके टेस्टिस में से नीडल के जरिए कुछ मवाद लिया जाता है और उसको लैब में चेक किया जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस टेस्ट में ये भी पता चल जाता है कि नालियों वगैरह में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म आगे ना पहुंच रहे हों, तो ये टेस्ट इसलिए होता है। इसके बाद एक टेस्ट होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज टेस्ट। इसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि होते तो देखने में इम्यून सेल्स हैं, लेकिन वो आपके स्पर्म्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको खराब कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे स्पेशलाइज्ड स्पर्म फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जब आपका एजैकुलेशन है, यानी कि जो मवाद डिस्चार्ज हुआ है, उसमें सलाहियत कितनी है, यानी कि उसमें जो स्पर्म्स हैं वो कितने एक्टिव हैं कि वो एग को पेनिट्रेट कर सकते हैं, फर्टिलाइज करने के काबिल भी हैं या नहीं, या उनकी शक्ल सूरत कैसी है या उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है। इसके बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसे ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसमें एक छोटी सी वैंड जो फ्लेक्सिबल होती है उसको अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके उसको रेक्टम में दाखिल किया जाता है और उससे ये चेक किया जाता है कि वो नाली जो टेस्टिकल की तरफ आ रही है वो ब्लॉक तो नहीं है, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड्स को भी चेक किया जाता है कि क्या वो ठीक हैं। अब ये वो कॉजेज थे जिसकी वजह से स्पर्म का काउंट खराब हो सकता है, कम हो सकता है या बिल्कुल जीरो हो सकता है। इनके लिए अब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अगर आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। पहली ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी कि इसमें आपकी वेरिकोसील जो होती हैं वेन्स, उनमें जो अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर कोई ब्लॉकेज हो या इस तरह का कोई मसला हो तो उसको रिमूव किया जाता है।
اور اگر ایسا ہو کہ وہاں پہ کوئی سپرم نہ ملے تو جس ایریا میں صحیح سپرم موجود ہوتے ہیں ان کو نکال کر ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیک کے ذریعے عورت کے یا تو رحم میں رکھ کے عورت کو پریگننٹ کیا جاتا ہے یا لیب میں رکھ کے IVF کے ذریعے پریگننٹ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے انفیکشن کی۔ اکثر آدمیوں میں انفیکشن کی وجہ سے بھی سپرم کا کاؤنٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ان کی ریپروڈکٹیو ٹریک میں مسئلہ ہوتا ہے انفیکشن کا، اس کو دور کرنے کے لیے ان کو انفیکشن کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آدمی کا نفس سیدھا نہ ہو یا اس میں کچھ اور کمپلیکیشنز ہوں تو پھر ان کو ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ ایزیلی پریگننٹ کر سکتے ہیں اپنی فیمیل کو۔ اس میں پوزیشن اور پوسچر کو خاص طور پہ دھیان میں رکھا جاتا ہے اور ایک پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہارمونز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو نظر آ گیا ہو ٹیسٹ میں کہ ہارمونز صحیح سے ورک نہیں کر رہی اور وہ صحیح سے سپرمز نہیں بنا رہے تو ان کا لیول ٹھیک کرنے سے آپ کا یہ پرابلم دور ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہارمون کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جسے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی یا ART کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا جو مواد ڈسچارج کیا جاتا ہے اس میں سے ہیلدی سپرمز کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو انڈر لیبارٹری یا رحم میں ٹرانسفر کر کے عورت کو پریگننٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ولنگ ہو کوئی ڈونر کے سپرمز کے لیے تو ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی وشز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری ٹریٹمنٹس ورک نہ کر رہی ہوں، جو کہ پاسبل زیادہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ بالکل ہی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی باپ نہیں بن سکتے، ادروائز ایسی کافی آپشنز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو فیمیل پارٹنر ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ بھی کام نہ آئے تو پھر آپ کو 2 مشورے دیے جاتے ہیں کہ یا تو آپ بچے کو اڈاپٹ کر لیں یا پھر آپ ڈونر سے سپرم لے لیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہوم ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی یہ پرابلم کے اوپر تھوڑا بہت اوور کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سپرم کاؤنٹ تھوڑا سا کم ہے تو آپ پہلی طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب عورت کا اوویلیشن ڈیز ہوتے ہیں یا ان کا فرٹائل ونڈو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان سے ڈیلی بیسس پہ مل سکتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن مل سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے چانسز بڑھ جاتے ہیں پریگننسی کے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوئی ایسا لوبریکینٹ تو یوز نہیں کرتے جس سے آپ کے سپرم کی فنکشنالٹی خراب ہو گئی ہو، جیسے کہ عام طور پہ لوگ ایسٹروگلائڈ یوز کرتے ہیں یا KY جیلی یوز کرتے ہیں، کچھ لوشنز ہوتے ہیں اور ایون کچھ لوگ تھوک کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سپرمز کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے سیف لوبریکینٹس معلوم کریں کہ کون سے ہیں جس سے آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ الٹرنیٹیو میڈیسنز دی جاتی ہیں جو کہ بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کافی ریسرچ کی گئی ہے اور یہ جانا گیا ہے کہ ان کے استعمال سے سپرم کا کاؤنٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں بلیک سیڈ شامل ہیں، کو انزائم Q10 شامل ہے، فولک ایسڈ، ہورس چیسٹنٹ، ایل کارنیٹین، پینکس، جنسنگ اور زنک شامل ہے۔ ہمارے پاس بھی ایسی پروڈکٹس موجود ہیں جس میں ایل کارنیٹین اور کو انزائم Q10 کو ملا کر ایک بہت اچھا فرٹیلیٹی کی ڈوز تیار کی گئی ہے۔ آپ اس کو ہمارے سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ ہمارا پرچیزنگ نمبر وہی ہے جو ہر ویڈیو پہ مینشن ہوتا ہے، 0311401069۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی کو دیر ہو جائے اور آپ کے گھر بچہ نہ ہو تو پھر دونوں میاں بیوی کو جا کر اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اپنا یہ پراپر ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کچھ کام ہے جو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ڈاکٹر نے کوئی آپ کو ریسٹرکشنز تو نہیں دی تھی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب آپ نے اپنا سیمن انالیسس کروانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو 1 ہفتے کا بریک دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی سے نہیں ملنا، تاکہ وہ آپ کے سپرم کی اچھی طرح سے جانچ کر سکیں۔ تو اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے تو کوشش کیجیے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی جسم میں کوئی بھی ایسا سمٹم آپ کو نظر آئے وہ آپ نے لکھ لینا ہے، وہ چاہے آپ کو فرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ لگے یا نہ لگے، لیکن آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن بھی لکھ لینی ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی میجر ٹراما، اسٹریس یا زندگی میں کوئی ایسا بہت بڑا چینج آیا ہو جس نے آپ کے دماغ پر بھی اثر کیا ہو اور آپ کے جسمانی ایکٹیویٹیز بھی چینج ہوئی ہوں تو وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی ہسٹری بھی آپ نے تھوڑی سی نوٹ کر لینی ہے کہ کہیں آپ کے فادر میں یا آپ کے بھائی میں کسی میں بلیڈر وغیرہ کا ایشو تو نہیں ہے، یا کسی کو لو سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ تو نہیں تھا. تو یہ بھی ایک کاز ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری میں چل کے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے پیرنٹس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کہیں انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس تو نہیں تھے پیدائش کے ٹائم. کہیں بچوں کی جو ٹیسٹس کی شیپ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹیسٹیکلز یا اس طرح سے شیپ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے انفارمیشن لے کے رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی ریگولر بیسس پہ دوائیاں یا سپلیمنٹ یوز کرتی ہیں وہ آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو بیوی ہے اس کے تمام پاسبل ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیے ہوں گے وہ آپ نے کروا لینے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام باتیں کسی کاغذ پہ لکھ لینی ہیں جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ سے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے اس کی پاسبلٹیز کیا کیا ہیں، اور جو آپ کے دل میں پرسنل جو آپ کو سوال دماغ میں آتے ہیں وہ آپ ان سے ضرور پوچھیے. اس طرح کرنے سے آپ کا دماغ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے کروا سکیں. امید ہے کہ میں نے تمام پاسبل کازز، ٹریٹمنٹ اور ویز آپ کو بتائے ہیں کہ اگر لو سپرم کاؤنٹ ہو تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جن کو یہ مسئلہ ہے یا اس کا سوال کا جواب جو جاننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو ہمیں ضرور سجیسٹ کیجیے. نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.